باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ نادى ربه نداء خفيا صدق اللہ العلی العظیم۔ بھائی محترم، آپ سن رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں۔ کل گزارش کی گئی تھی کہ حضرت زکریا بنی اسرائیل کے نزدیک یا اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک اللہ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ وہ انہیں خدا کا ایک نیک اور برگزیدہ پیغمبر اپنا بندہ تو کہتے تھے، لیکن اس کو پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ قرآن حکیم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پیغمبر قرار دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء پر بہت ساری کیچڑ اچھالی ہے، بہت سارے الزامات رکھے ہیں۔ قرآن حکیم نے خود ان کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے، ان کے دامن سے ان ساری گندگیوں کو صاف کیا ہے جو انہوں نے اپنے انبیاء پر پھینکی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ان کا عقیدہ تھا اور جو کچھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اسی طرح دوسرے انبیاء کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت زکریا جو تھے یہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ اتنے برگزیدہ نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں یعنی 110 سال کی عمر میں دعا کو قبول فرمایا تھا، اور اس وقت دعا کو قبول فرمایا تھا کہ جب کہ دعا کی قبولیت کا بظاہر کوئی یعنی سبب نظر نہیں آتا تھا۔ 110 سال کی عمر ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور آپ کی عورت جو ہے وہ بالکل بانجھ ہو چکی ہے، لیکن جب ہی انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کی بارش دیکھی، تو فوراً ان کے ذہن میں آیا کہ وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا جو احساس اور تصور تھا آج بھی وہی ہے کہ ہمارے نزدیک کچھ چیزیں دور ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بعید ہوتی ہیں، ہمارے نزدیک کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ہمارے نزدیک کچھ چیزیں پردہ غیب کے اندر ہیں، کچھ چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کی کوئی کمزوری لاحق نہیں ہے، اس کے لیے ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، دور اور نزدیک ایک جیسا ہے۔ اونچی آواز میں پکارا جائے یا خفیہ انداز میں پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس کے علم کا اور اس کے دیکھنے کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالی رات ہو اور کالی چمٹی ہو، کسی کالے پتھر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں جی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ آپ زمین پر ہیں لیکن آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آسمان پر سنتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اذ نادا، جب اس نے ندا دی، جب اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، نداء خفیہ، لیکن خفیہ طریقے سے پکارا، یعنی دل ہی دل میں انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مہربانی فرما، اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو ہو جائے کہ مجھے اولاد عطا کر دے، کیونکہ میں اپنے ارد گرد اپنے جو پسماندگان دیکھ رہا ہوں وہ اس مشن کو سنبھالنے والے نہیں ہیں، اس پیغام کو سنبھالنے والے نہیں ہیں، اس کام کو سنبھالنے والے نہیں ہیں جس کے اوپر میں نے پوری زندگی صرف کی ہے اور پوری عمر میں نے بتا دی ہے۔ مجھے اپنے جناب سے اس کام کو سنبھالنے والا کوئی وارث عطا فرما۔ انبیاء کے وارث یا انبیاء کا ورثہ مال دولت نہیں ہوتا، سونا چاندی نہیں ہوتا، دنیا کے اسباب نہیں ہوتے۔ نبیوں کی وراثت وہ کام ہوتا ہے، اور وہ پیغام ہوتا ہے، اور وہ تحریک ہوتی ہے، اور وہ مشن ہوتا ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ فکر بھی انہیں اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے اور یہ شمع جلتی رہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام سے مستفید ہوتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی فکر تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک خوبصورت جماعت اس طرز کی کھڑی کر دی کہ ان کی زندگی کے بعد ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھی۔ جو فتوحات آپ کے دور میں بھی نہ ہو سکیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق اور جناب علی اور حضرت معاویہ کے دور میں وہ فتوحات بھی ہو گئیں۔ تو میرے عزیز دوستو اور ساتھیو، اپنے رب کو پکارنا اور خفیہ طریقے سے پکارنا، یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ خفیہ طریقے سے بھی اللہ سنتا ہے اور اونچی آواز میں بھی اللہ سنتا ہے، لیکن خفیہ طریقے سے پکارنے کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اس میں عاجزی زیادہ ہے، اس میں اعتماد زیادہ ہے، اخلاص زیادہ ہے، یعنی صرف آپ کا تعلق ہوتا ہے، آپ کے رب کا تعلق ہوتا ہے، کوئی درمیان میں آتا نہیں ہے، درمیان میں گھستا نہیں ہے، براہ راست اپنے رب سے آپ
باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پکارنا اونچی آواز میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن خفیہ انداز میں دعا کرنے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا